ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میرا بہت ہی پیارا دوست جسے دفعہ دور کہنے اور دفعہ 144 لگوانے کو ہمارا جی للچاتا ہی رہا۔ خیر جی تو میرا ہر وقت ہی للچاتا رہتا ہے، کبھی کھانے کو، کبھی گانے کو اور کبھی نینا لڑانے کو۔ بات ذکر کی ہو رہی تھی تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں اس کی طرف کھانے پہ گیا جبکہ اس نے بلایا نہیں تھا، اور یہ کئی دفعہ کا ذکر ہے کہ میں اس کی طرف کھانے پر گیا اور وہ مجھے آگے سے شیر کی طرح کھانے کو پڑا۔ جیسے کہانیوں میں مرزا صاحب کا کردار ہوا کرتا تھا جس نے اپنے دوست کا جینا حرام کیا ہوتا تھا، میرے لیے وہ اس کردار سے کم نہ تھا۔ اس کا بھی میرے بارے میں پورا یہی خیال تھا، بلکہ اس کے خیالات میرے سے بھی بلند تھے۔ اب وہ خیالات کیا تھے میں نے یہ دریافت کرنے کی کوشش نہیں کی، البتہ اس کی طرف جا کر میں بہت کچھ دریافت کر لیتا۔ مثال کے طور پر اس نے فرمانا کہ ابھی تو کھانا پکا ہی نہیں، تو میں نے کہنا کہ انڈے تو ہوں گے، اس نے کہنا وہ بھی نہیں، کئی دن کا بچا ہوا سالن تو ہوگا، جواب آنا نہیں، آلو تو ہوں گے، چپس ہی کھا لیتے ہیں۔ میری اتنی دریافتوں کے بعد اس نے مجھے چپ ہونے کی درخواست کرنی اور کہنا کہ میں ابھی کچھ نہ کچھ بندوبست کرا لیتا ہوں۔ اب اس نے بندوبست اپنا کروانا ہوتا تھا بیگم کے ہاتھوں یا میرے کھانے کا، یہ بات آج تک نہ کھل سکی۔ کھانا کھلانے والے دوستوں میں ایک میرا اور بہت پیارا دوست تھا۔ جب بھی ہم اس کی طرف دعوت پہ جاتے تو یوں گما ہوتا کہ اس کے ولیمے پہ جا رہے ہیں۔ موصوف نے 1 ڈش پروگرام رکھا ہوتا اور ہر دفعہ 1 ڈش میں پلاؤ ہی ہوتا تھا۔ رائتا وہ ہماری فرمائش پر ہر بار لاتا تھا۔ ویسے تو وہ بہت بڑے زمیندار تھے، بقول اس کے دودھ دہی گھر کی کھیتی تھے اور ہم ان کے بڑے پیتی تھے۔ جب بھی ہم آئے ان کے گھر دہی بازار سے لاتا پکڑا گیا ہمارے ہی ہاتھوں، اور پھر کہنے لگا ہمیشہ کی طرح کہ صبح چاچے مامے آئے ہوئے تھے اور وہ دہی کے بہت شوقین ہیں۔ سنا ہے کہ اس کی شادی ہو چکی ہے، اور یہ بھی سنا ہے کہ حقیقت میں ہو چکی ہے، اور یہ بات اس کے اور دوستوں کے منہ سے ہی نہیں، فیس بک پر دیکھ کر بھی جانے کیوں ایسا دکھتا ہے کہ خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔